بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آسان فقہ برائے خواتین کورس کے سلسلے میں آج سبق نمبر 34 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے نکاح کے مسائل کا آغاز کیا تھا اور جن وجوہات کی وجہ سے کسی عورت کے ساتھ شرعاً نکاح جائز نہیں ہے ان وجوہات کا بیان چل رہا تھا۔ اب تک 3 وجوہات بیان ہو چکی ہیں، جبکہ آج کے سبق میں مزید وجوہات کا بیان ہوگا۔ تو اس سلسلے میں وجہ نمبر 4 یہ ہے کہ جن عورتوں کے درمیان محرمیت کا رشتہ ہے ان کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر 2 بہنیں یا ماں اور بیٹی میں محرمیت کا رشتہ ہے، تو جب تک ایک بہن نکاح میں ہے تب تک دوسری بہن سے نکاح جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر ان میں سے ایک فوت ہو جائے اور یا اس کو طلاق ہو جائے اور اس کی عدت گزر جائے تو اب دوسری بہن سے نکاح درست ہے، لیکن عدت پوری ہونے سے پہلے نکاح جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی نے لا علمی میں ایک ساتھ 2 بہنوں سے نکاح کر لیا ہے تو جس کے ساتھ پہلے نکاح کیا ہے وہ نکاح جائز ہے، اور جس کے ساتھ بعد میں نکاح کیا ہے وہ نکاح باطل ہے، یعنی صحیح نہیں ہے۔ البتہ اگر دونوں کے ساتھ ایک ہی وقت میں نکاح ہوا ہے، آگے پیچھے نہیں ہوا ہے، تو اب یہ دونوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب اگر کسی شخص نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا ہے تو جب تک وہ عورت اس کے نکاح میں ہے اس وقت تک اس عورت کی پھوپھی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، بھانجی کے ساتھ اور بھتیجی کے ساتھ اس کا نکاح جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ عورت فوت ہو جائے یا اس کو طلاق ہو جائے اور پھر اس کی عدت بھی گزر جائے تو اس کے بعد اس خاتون کے مذکورہ رشتہ دار خواتین کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، البتہ اس کی زندگی میں نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح 5واں سبب یہ ہے کہ عورت پہلے سے کسی کے نکاح میں ہو، یعنی جو عورت کسی کے نکاح میں موجود ہے تو جب تک اس کا شوہر فوت نہ ہو جائے یا اس کا شوہر اس کو طلاق دے نہ دے اور پھر طلاق دینے کے بعد اس کی عدت نہ گزر جائے، اس وقت تک اس عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے یا شوہر اس کو طلاق دے دیتا ہے اور طلاق دینے کے بعد اس کی عدت بھی گزر جاتی ہے تو اس کے بعد وہ عورت آزاد ہے، لہٰذا اس کے ساتھ کوئی بھی نکاح کر سکتا ہے۔ چھٹا سبب یہ ہے کہ عورت کا پہلے سے عدت میں موجود ہونا۔ مثال کے طور پر کسی عورت کا شوہر فوت ہو گیا ہے اور اس عورت کی عدت چل رہی ہے، یا کسی عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی ہے اور اب اس کی عدت چل رہی ہے، تو عدت کے دوران اس عورت سے نکاح کرنا یا اس کو نکاح کا پیغام دینا حرام اور ناجائز ہے۔ البتہ جب اس کی عدت گزر جائے، طلاق کی عدت ہو یا شوہر کے وفات کی عدت ہو، تو اس کے بعد اس کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ 7واں سبب یہ ہے کہ پہلے سے نکاح میں 4 عورتوں کا موجود ہونا، یعنی جب تک ایک مسلمان مرد کے نکاح میں 4 عورتیں موجود ہیں تو 5ویں عورت سے اس کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر ان 4 عورتوں میں سے ایک عورت یعنی اس کی ایک بیوی فوت ہو جائے تو بیوی کے فوت ہونے کے فوراً بعد بھی یہ مزید ایک عورت سے نکاح کر کے 4 پوری کر سکتا ہے، لیکن اگر اس نے ان 4 بیگمات میں سے ایک کو طلاق دے دی ہے تو جب تک اس مطلقہ کی طلاق کی عدت پوری نہ ہو جائے کسی اور عورت سے اس کا نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ عدت اگر طلاق کی ہو تو طلاق کی عدت کے دوران عورت جو ہے
وہ پہلے والے شوہر کے نکاح میں ہی شمار ہوتی ہے۔ 8واں سبب اور 8ویں وجہ یہ ہے کہ عورت کسی آسمانی مذہب کو ماننے والی نہ ہو، چونکہ مسلمان عورت کا نکاح مسلمان کے علاوہ کسی اور کے ساتھ تو ہو نہیں سکتا، لیکن آیا مسلمان مرد کا نکاح کسی آسمانی مذہب کو ماننے والی عورت کے ساتھ جائز ہے یا نہیں ہے؟ اس میں تفصیل یہ ہے کہ مسلمان مرد کا نکاح ایسی عورت کے ساتھ بھی جائز ہے جس کے بارے میں مکمل تحقیقات کے بعد یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کسی نہ کسی آسمانی مذہب کو مانتی ہے، پھر اس کے ساتھ مسلمان مرد کا نکاح جائز ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں علماء کرام یہ بتاتے ہیں کہ اکثر عیسائی اور یہودی یا تو دہریہ ہیں یعنی اللہ کے منکر ہے، اور یا لا مذہب ہے یعنی ان کا کوئی دین کوئی مذہب نہیں ہے۔ اس لیے آج کے زمانے میں اس قسم کی خواتین سے نکاح کرنے کو علماء بہتر نہیں سمجھتے اور منع کرتے ہیں۔ اس میں ایک نقصان تو یہ ہے کہ کسی آسمانی مذہب کو نہیں مانتی، دوسرا نقصان یہ ہے کہ ایسی عورت سے نکاح کی صورت میں مستقبل میں بچوں کی تربیت پر منفی اثرات پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور تیسری وجہ منع کرنے کی یہ ہے کہ اس قسم کے خواتین سے نکاح کرنا ملکی سلامتی اور ملکی سیکورٹی کے لیے بھی خطرے کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ اس قسم کی خواتین عموماً جاسوسی کرنے کے لیے اسلامی ممالک کے اندر آتی ہے، اور ماضی کے اندر اس قسم کی خواتین سے اسلامی ممالک کو کافی نقصان بھی ہو چکا ہے۔ اسی طرح کسی سنی مسلمان لڑکے کا نکاح کسی شیعہ لڑکی سے درست نہیں ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان کے اندر جو اہل تشیع یعنی شیعہ رہتے ہیں، ان کے بارے میں علماء کا فتویٰ اکثر علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے مسلمان کے ساتھ ہی نکاح جائز ہے، غیر مسلم کے ساتھ تو جائز نہیں ہے۔ اسی طرح آج کے زمانے میں جو قادیانی ہیں ان کے ساتھ بھی نکاح درست نہیں ہے، نہ ان کو لڑکی دینا درست ہے اور نہ ان کی لڑکی سے نکاح درست ہے، کیونکہ یہ لوگ مرتد ہے، اور مرتد جو ہوتا ہے اس کا حکم عام کافر کے مقابلے میں زیادہ سخت ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قادیانی پاکستانی قانون کے مطابق، پاکستانی آئین کے مطابق بھی مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، اس لیے ان کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ اس حوالے سے آخری مسئلہ منہ بولی رشتہ داری کا حکم ہے، یعنی کسی شخص نے کسی لڑکی کو منہ بولی بیٹی بنا دیا ہے یا بہن بنا دیا ہے، یا کسی لڑکی نے کسی لڑکے کو منہ بولا بھائی بنا دیا ہے یا بیٹا بنا دیا ہے، تو حقیقت میں اس سے وہ بیٹی یا بہن یا بھائی یا بیٹا نہیں بن جاتے، اس لیے ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت حقیقتاً اور نسبی طور پر خالہ نہیں ہے یا پھوپھی نہیں ہے، بھانجی اور بھتیجی نہیں ہے، لیکن دور کے کسی رشتے سے خالہ، پھوپھی، بھتیجی یا بھانجی لگتی ہے، تو ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ حقیقی اور نسبی خالہ، پھوپھی، بھانجی اور بھتیجی کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ یہ محرم خواتین یعنی جن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، محرمات کے حوالے سے مسائل کا بیان تھا۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم ولی سے متعلق مسائل پڑھیں گے، یعنی وہ شخص جو کسی لڑکی کا نکاح کراتا ہے، اس کو نکاح کا اختیار ہوتا ہے، اس کو اس لڑکی کا ولی کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں مسائل پڑھیں گے۔